السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علی ہے. کیا آپ اپنا تعارف کرانا پسند کریں گے؟ وعلیکم السلام، میرا نام حافظ محمد احمد ہے. میں آپ کی اجازت سے آپ کی بیماری کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. امید ہے آپ تعاون کریں گے. پیشہ ورانہ تقاضوں کے مد نظر میں آپ سے ہونے والے تمام گفتگو سیغۂ راز میں رہے گی. کیا آپ مجھے اپنی بیماری کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ جی، میں رات کو جو ہے نا بہت سینے میں درد ہوا اور اس کی وجہ سے پھر میں ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہوا اور وہاں پہ انہوں نے ای سی جی کی اور کچھ جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہیں وہ دی ہیں. اچھا، بس اتنا ہی بتائیں. تو آپ کو کیا اندازہ ہے کہ آپ کو کیا پرابلم تھا؟ آپ کی مجھے لگتا ہے کوئی ہارٹ پرابلم ہو سکتا ہے. آپ جو ہے وہ آپ کی فائل کے مطابق آپ جو ہے وہ یہاں پر ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہاں جی، تھرڈ ایئر ایم بی بی ایس میں. اور کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی جو ہے وہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ پڑھائی بس ٹھیک جا رہی ہے، تیاری اتنی اچھی نہیں ہے. وہ تھوڑا سا گھر میں پرابلم ہے، ابو کی طبیعت تھوڑی خراب رہتی ہے اور بھائی کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کو، تو اس وجہ سے پڑھائی پہ اتنی توجہ نہیں دے رہا. میں کوشش کر رہا ہوں. تو آپ کا پروف، میرے مطابق آپ کا پروف بھی قریب ہے؟ ہاں جی، پروف بھی اگلے مہینے پروف ہے. اچھا، آپ ہمارے پاس آپ کے ٹیسٹ کی رپورٹ تمام آ گئی ہیں اور آپ کی ہسٹری کی رپورٹ بھی آئی ہیں. تو ہمارے مطابق آپ بنیادی طور پر ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. تو جس طرح کے حالات آپ کے ماحول میں موجود ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے. ایسے حالات میں ہم آپ کو کوئی دوائی ایڈوائز نہیں کرتے. آپ خود میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ خود جانتے ہیں کہ بے دوائیوں کو جو ہے وہ اوور یوز خطرناک ثابت ہوتا ہے. جی. ہم آپ کو جو ہے وہ نان فارماکولوجیکل انٹرونشنس دیتے ہیں جو دوائیوں کے علاوہ دیکھیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بھائی کو کہیں جو ہے وہ ٹیوشن پہ، جب تک آپ کی طبیعت سے یا آپ کا پروف نہیں گزرتا، آپ اس کو کچھ دنوں کے لیے ٹیوشن پہ کر دیں. صحیح. ٹھیک ہے. آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. ہاں جی. تو آپ کچھ عرصے کے لیے گھریلو کام کاج کے لیے ایک عدد ملازم رکھ لیں اور اپنے والد صاحب کی صحت کے لیے ایک عدد نرس کا جو ہے وہ انتظام کر لیں. بلکہ اس طرح کے ایسے بھی سروسز ہیں جو اس طرح کی دونوں سہولیات فراہم کرتی ہیں. آپ کو یاد کرنے میں مشکل کا سامنا تو نہیں ہوتا؟ یاد کرنے میں بھی بہت مشکل ہے آج کل. تو اس سلسلے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ چیزوں کو بار بار دہرائیں اور ایک مرتبہ جب یاد ہو جائے تو بھی دہرانا بند نہ کریں، بلکہ ایک مرتبہ جب یاد ہو جائے تو پھر اس کو بار بار دہرائیں. اس کے علاوہ چیزوں کو آپ ترتیب دے کے یاد کرنے کی کوشش کریں. یعنی بجائے اس کے کہ آپ 5 مختلف چیزیں یاد کریں، آپ 5 ایک جیسے چیزوں کو ایک جیسے گروپس میں تقسیم کر کے ان کو جو ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں. اس طرح بھی آپ کی یادداشت بہتر رہے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک تکنیک سکھانا چاہوں گا جسے ہم ریلیکسیشن کی ٹیکنیک کہتے ہیں. اس سے آپ کا جو ہے وہ اعصابی تناؤ، آپ کے جسم کا اور آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ کم ہوتا ہے. اور جب بھی آپ جو ہے وہ جس طرح کی آپ کو رات تکلیف ہوئی، آپ کے سینے میں درد کی تو آپ جو ہے وہ یہ تکنیک استعمال کریں. اس کے لیے آپ سب سے پہلے کسی آرام دہ کرسی پر بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں. آپ ابھی اسی کرسی پر آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں. سانس لینے کے لیے اس میں اس طرح ہے کہ آپ سانس اندر کھینچیں گے، ناک کے ذریعے سانس اندر کھینچیں اور منہ کے ذریعے آہستہ سے سانس کو خارج کریں. لمبے لمبے گہرے سانس لیں. اس کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے پیر سے شروع ہوں. سب سے پہلے دائیں پاؤں کو اکڑائیں اور اس کے بعد پھر اسے ڈھیلا چھوڑ دیں. اس کے بعد دائیں ٹانگ کو اکڑائیں اور اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ دائیں ران کو اکڑائیں اور اس کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیں. یہی
عمل آپ دوسری بائیں ٹانگ کے ساتھ بھی دہرائیں، پھر آپ ایک مرتبہ پوری ٹانگ کو اکڑائیں اور پھر دونوں ٹانگوں کو اکڑائیں اور پھر انہیں ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ اپنے بازوں سے، ہاتھوں سے شروع ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو اکڑائیں، پھر اسے ڈھیلا چھوڑ دیں، پھر اپنے بازو کو اکڑائیں اور پھر اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں، پھر آپ اپنے بائیں بازو کے ساتھ بھی یہی عمل دہرائیں۔ اس کے بعد آپ اپنے کندھے اور اپنی چھاتی کے مسلس کو، پٹھوں کو اکڑائیں، اس کے بعد انہیں ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اس پورے عمل کے دوران آپ سانس، گہرے سانس، لمبے گہرے سانس اسی طریقے سے لیتے رہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے پیٹ کے پٹھوں کو اکڑائیں اور اس کے بعد ان کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ اپنی گالوں کو پھلائیں اور اس کے بعد پھر ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو زور سے بند کریں، پھر ان کو جو ہے وہ کھول لیں۔ پھر آپ اپنے ماتھے کو یوں اوپر تیوری جس طرح چڑھاتے ہیں اس طرح تیوری چڑھائیں، اس کے بعد پھر اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے 10 تک گنتی گنیں اور اسی طرح سانس لیتے رہیں اور اس کے بعد پھر آپ رک جائیں۔ اس سے آپ کی جو پٹھوں کا کھچاؤ ہے وہ بھی کم ہوگا، اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بھی کم ہوگا۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے؟ اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اس سے مجھ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پٹھوں کا جو ہے یہ مسل ریلیکسیشن ایکسرسائز کرنی ہے میں نے، تو اس سے مجھے جو اسٹریس کی وجہ سے جو مجھے پرابلمس ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے بتایا کہ پاؤں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے مسل کو کنٹریکٹ کرنا ہے، پھر اس کو ریلیکس کرنا ہے۔ اسی طرح پھر رائٹ لیگ، ٹھیک ہے، پھر اس کو رائٹ لیگ پوری کرنی ہے، پھر لیفٹ لیگ پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور لیفٹ تھائی، اور اس طرح پھر ایبڈومین ہو جاتا ہے، اور پھر فیس کے مسلز ہیں، ٹھیک ہے۔ سب مسلس کو کنٹریکٹ کرنا ہے، ریلیکس کرنا ہے، اور کنٹریکٹ کرتے ہوئے جو ہے انہیل کرنا ہے اور ریلیکس کرتے ہوئے ایکسہیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ چکے ہیں۔ آپ کو اگر اور کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں، اگر آپ کوئی میرے سے سوال پوچھنا چاہیں تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے صبح 11 بجے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔